اس نے رشتہ بھی سودے میں بدل دیا۔ شہر کے قدیم مگر با اثر علاقے میں واضح عظیم الشان حویلی زمان شاہ اس خاندان کی طاقت اور وقار کی علامت سمجھی جاتی تھی، جہاں دولت کی کوئی کمی نہ تھی مگر دلوں میں ایک ایسا خلا موجود تھا جسے کوئی سونا، کوئی زمین اور کوئی اختیار بھر نہیں سکتا تھا۔ اس حویلی کا وارث شاہ میر زمان اپنے خاندانی وقار، اپنی جاگیردارانہ سوچ اور مضبوط شخصیت کے باعث پورے علاقے میں جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر مکمل تھی مگر اس کے اندر ایک ایسا دکھ پل رہا تھا جو ہر رات اس کے سینے پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتا تھا۔ شاہ میر اپنی پہلی بیوی ہنا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ہنا نہایت سادہ، نرم دل اور وفادار عورت تھی جس نے شاہ میر کے ہر مزاج، ہر غرور اور ہر خاموشی کو دل سے قبول کیا تھا، مگر قسمت نے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا تھا جس کا دکھ وہ برسوں سے تنہا سہ رہی تھی۔ وہ ماں نہیں بن سکتی تھی اور یہ سچ آہستہ آہستہ پورے خاندان ان کے لیے ایک سوال بن چکا تھا۔ حویلی کے بڑے کمرے میں اکثر بزرگوں کی آوازیں گونجتی تھیں جو شاہ میر کو وارث کی اہمیت سمجھاتے تھے۔ اسے بتایا جاتا تھا کہ جاگیردار کا نام وارث کے بغیر ادھورا ہوتا ہے، کہ زمینیں، اقتدار اور خاندانی روایات کسی خالی نام کے سہارے نہیں چل سکتی۔ شاہ میر ہر بار خاموش رہتا مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک جنگ جاری رہتی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت تھی جو ہنا کے چہرے سے جڑی تھی اور دوسری طرف خاندانی دباؤ تھا جو اس کے خون میں شامل کیا جا چکا تھا۔ ہنا خود بھی اس سچ سے واقف تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر دعا مانگتی اور دن میں مسکرا کر سب کے سامنے خود کو مضبوط دکھاتی، مگر اس کی آنکھوں کی نمی اس کا راز کھول دیتی تھی۔ ایک رات جب حویلی میں وارث کے موضوع پر پھر بحث چھڑی تو ہنا کے کمرے سے ایک ایسی آواز آئی جس نے شاہ میر کے قدم روک دیے۔ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہی تھی کہ اب تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارا نام اور خاندان رک جائے۔ یہ الفاظ شاہ میر کے لیے خنجر کی طرح تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے دل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک پرانا چہرہ ابھرا، اس کی غربت پھپھو زینب بی بی جو شہر سے دور ایک پسپاندہ گاؤں میں رہتی تھی، اور ان کی جوان بیٹی مریم جو غربت کی دھول میں پلی ایک خاموش اور سادہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں معصومیت بھی تھی اور مجبوری بھی۔ شاہ میر نے پہلی بار اپنی طاقت کو ایک حل کے طور پر سوچا۔ اس کے دل میں ایک گھن نے جنم لیا مگر وارث کی ہوش نے اس گھن کو دبا دیا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ خاندانی مجبوری ہے۔ اس لمحے اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس راستے کا وہ انتخاب کر رہا ہے وہاں کسی لڑکی کی پوری زندگی داؤ پر لگنے والی ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور پھپھو زینب بی بی کا نمبر ملایا۔ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، صرف حکم تھا اور فیصلہ تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کہانی کا اصل سفر شروع ہونے والا تھا۔ زینب بی بی کے لیے شاہ میر زمان کی کال کسی آسمانی اشارے سے کم نہ تھی۔ غربت نے ان کے صبر کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ کچے صحن میں ٹپکتی چھت کے نیچے بیٹھی وہ فون ہاتھ میں لیے کانپ رہی تھی۔ شاہ میر کی آواز میں رشتہ کم اور حکم زیادہ تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ مریم کے لیے نکاح کی بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے وہ اتنی رقم دے گا کہ زینب بی بی کی ساری زندگی کی محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ زینب بی بی نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ ان کے سامنے قرضوں کی فہرست، بیٹی کی فاقہ زدہ آنکھیں اور اپنی بے بسی گھوم گئی۔
اور انہوں نے خاموشی کو ہی اپنی رضامندی بنا لیا۔ مریم جب اس فیصلے کے بارے میں جان سکی تو اس کے لیے یہ خبر کسی زلزلے سے کم نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر عمر میں اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ رشتہ محبت نہیں بلکہ ضرورت کا نتیجہ ہے، مگر اس کے پاس انکار کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر سر جھکا لیا۔ اس لمحے مریم کی خاموشی نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی۔ نکاح نہ کسی خوشی کے شور میں ہوا، نہ کسی خواب کی تعبیر میں۔ ایک سادہ سے کمرے میں چند الفاظ پڑھے گئے اور مریم ایک اجنبی دنیا میں قدم رکھ گئی۔ حویلی کے دروازے اس کے لیے کھلے مگر دلوں کے دروازے بند تھے۔ ہنا نے اسے خاموش نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حسد نہیں تھا، صرف شکستہ محبت کی جھلک تھی۔ مریم اس نظر کا بوجھ سمجھ گئی اور مزید سمیٹ کر رہ گئی۔ پہلی رات مریم کے لیے سب سے زیادہ بھاری تھی۔ کمرہ عالی شان تھا مگر فضا سرد تھی۔ شاہ میر نے نہ کوئی پیار بھرا لفظ کہا، نہ کوئی دلاسا دیا۔ اس نے صرف ایک بات واضح کی کہ یہ نکاح ایک مقصد کے لیے ہے اور مریم کو اپنا کردار سمجھداری سے ادا کرنا ہوگا۔ مریم کے دل میں چیخ اٹھی مگر ہونٹ خاموش رہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے آنسو ضبط کر لیے اور خود کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ اگلے دنوں میں مریم کی زندگی ایک معمول بن گئی۔ اسے حویلی میں ایک ذمہ داری سمجھا جاتا تھا، نہ بیوی نہ مہمان، بس ایک خاموش وجود جو سب کی نظروں سے اوجھل رہتا تھا۔ ہنا کبھی کبھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی مگر وہ مسکراہٹ درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مریم اس درد کو محسوس کرتی اور مزید خود کو تنہا کر لیتی۔ شاہ میر اپنے مقصد کے سوا کسی اور بات پر توجہ نہ دیتا۔ اس کے رویے میں نرمی نہیں تھی، بس انتظار تھا۔ وہ ہر دن ہر لمحہ ایک خبر کا منتظر رہتا اور مریم اس انتظار کی قیمت اپنی خاموشی اور تنہائی سے ادا کرتی رہی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس حویلی میں دل نہیں، صرف ایک خواہش بن کر آئی ہے، ایک ایسی خواہش جو پوری ہوتے ہی شاید بے وقت ہو جائے۔ یہ سب کچھ مریم کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس راستے کا انجام آسان نہیں ہوگا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اسے کس قدر گہرے زخم دینے والا ہے اور یہ زخم کب زبان کھولیں گے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ مریم کی زندگی میں ہر دن پہلے دن سے زیادہ بھاری ہوتا گیا۔ حویلی کے وسیع صحن اس کے قدموں کی آہٹ سے نا واقف رہے، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے کمرے کی چار دیواری میں سمٹی رہتی تھی، جہاں عالی شان پردے بھی اس کی تنہائی کو چھپا نہ سکتے تھے۔ وہ اکثر راتوں کو جا کر چھت کو دیکھتی اور سوچتی کہ کیا اس کی زندگی واقعی یہی تھی یا وہ کہیں راستے میں خود کو کھو چکی ہے۔ چند مہینوں بعد جب مریم کو اپنے وجود میں ایک نئی حرکت کا احساس ہوا تو اس کے دل میں خوف اور امید ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اس نے یہ بات کانپتے ہاتھوں سے ہنا کو بتائی۔ ہنا نے لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر مریم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس لمحے میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک ماں جیسا درد تھا جو اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مریم اس لمحے سے پہلی بار ٹوٹ کر رو دی۔ یہ خبر شاہ میر تک پہنچی تو اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی جو مریم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ فتح کی جھلک تھی۔ اس نے اس دن مریم سے نرمی سے بات کی مگر یہ نرمی بھی مقصد کی تکمیل کی خوشبو لیے ہوئے تھی۔ مریم نے محسوس کیا کہ اس کی حیثیت اب ذرا سی بڑھ گئی ہے، مگر وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ یہ حیثیت عارضی ہے۔ حمل کے دن مریم کے لیے آسان نہ تھے۔ جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ راتوں کو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس ننھی سی جان سے باتیں کرتی اور خود کو یقین دلاتی کہ شاید یہ بچہ اس کی زندگی
کا واحد سچا رشتہ ہوگا، وہ اس بچے کے لیے جینے لگی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس بچے کی آمد اس کے لیے مزید امتحان لے کر آئے گی۔ حویلی کا ماحول بدلنے لگا، اب مریم پر نظر رکھی جانے لگی، اس کی خوراک، اس کے قدم، اس کی سانسوں تک کا حساب رکھا جاتا۔ سب کو وارث کی فکر تھی، کسی کو مریم کے خوف، اس کی تھکن اور اس کے آنسوں کی پرواہ نہیں تھی۔ حنا دور سے یہ سب دیکھتی اور اندر ہی اندر خود کو مجرم سمجھتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس خاموش لڑکی کو اس راستے پر دھکیلنے میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی۔ شامیر کے لہجے میں اب کچھ غرور اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مستقبل کے منصوبے بنانے لگا، زمینوں کے کاغذات اور وراثت کے فیصلے ہونے لگے۔ مریم ان باتوں کو سنتی اور محسوس کرتی کہ اس کی موجودگی صرف ایک ذریعہ ہے، وہ خود کہیں ان منصوبوں میں شامل نہیں تھی۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھرتا کہ جب مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ حمل کے آخری دنوں میں مریم اکثر کمزور پڑ جاتی، اس کی سانسیں بھاری ہوتی اور آنکھوں میں ایک انکہی التجا ہوتی۔ وہ اپنے کمرے کے دریچے سے بہر آسمان کو دیکھتی اور دعا کرتی کہ جو بھی ہونے والا ہے وہ اس کے بچے کے لیے بہتر ہو، کیونکہ وہ اب اپنے لیے کچھ مانگنے کی ہمت کھو چکی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب حویلی کی دیواروں میں ایک خاموش طوفان پل رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو سب کچھ بدل دینے والا تھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا رخ کس طرف ہوگا۔ وہ رات عجیب طور پر خاموش تھی، حویلی کے لیے برآمدوں میں قدموں کی آوازیں بھی دب کر چل رہی تھیں، جیسے سب کو معلوم ہو کہ اس گھر میں ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہسپتال کی روشنیاں مریم کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں، درد اس کے وجود کو توڑ رہا تھا، مگر اس درد سے کہیں زیادہ تکلیف اس خوف کی تھی جو اس کے دل میں پل رہا تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی کس موڑ پر لا کر چھوڑ دی جائے گی۔ جب بچے کی رونے کی پہلی آواز گونجی تو مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو صرف ماں بننے کی خوشی کے نہ تھے، بلکہ برسوں کی خاموش اذیت کا بوجھ بھی ان میں شامل تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے بچے کو سینے سے لگایا اور پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جو اس سے کسی شرط کے بغیر جڑا ہے۔ شاہ میر کے لیے وہ لمحہ فتح کا تھا۔ اس نے بچے کو بازو میں لیا، اس کے چہرے پر غرور کی تسکین صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ذہن میں مستقبل کے نقشے روشن ہو چکے تھے۔ وہ وارث جس کے لیے اس نے سب کچھ دو پر لگا دیا تھا اب اس کے سامنے تھا۔ مریم کو یوں لگا جیسے اس کے ہاتھوں سے اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ چند گھنٹوں بعد جب سب تنہا ہوئے تو شاہ میر نے سرد لہجے میں وہ جملہ ادا کیا جس کا خوف مریم کو مہینوں سے کھائے جا رہا تھا۔ اس نے معاہدے کی یاد دہانی کروائی۔ اس کے الفاظ مریم کے دل پر خنجر کی طرح اتر گئے، مگر اس بار اس نے آنسو نہیں بہائے۔ وہ خاموشی سے اٹھ بیٹھی اور بچے کو اپنے سینے سے اور مضبوطی سے لگا لیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور حنا اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے شاہ میر کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ بچہ اس گھر کا وارث ہے تو اس کی ماں کو بھی اس گھر میں عزت کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ اس جملے نے کمرے کی فضا بدل دی۔ اسی وقت عالیہ بھی کمرے میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ اس نے مریم کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ آہستہ سے بولی کہ میں بانجھ نہیں تھی، میں برسوں سے وہ دوائیاں کھاتی رہی جو حمل کو ضائع کر دیتی تھیں، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میں ماں بن کر تمہاری نظروں میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر شاہ میر کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے جس وارث کی خاطر اتنے دل توڑے وہ وارث اس کی اپنی انا کا نتیجہ تھا۔ اس کے سامنے مریم کی خاموش قربانی اور عالیہ کی ٹوٹی ہوئی سچائی کھڑی تھی۔ مریم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا کہ وہ کسی
سودے کا حصہ نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے گی، یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ شاہ میر کے لیے یہ لمحہ احتساب کا تھا۔ اس نے بچے کو دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا اور اسے محسوس ہوا کہ یہ بچہ وراثت سے بڑھ کر ایک امانت ہے۔ اس نے خاموشی سے مریم کے قدموں میں طلاق کے کاغذات رکھے، مگر ساتھ ہی بچے کی مکمل ذمہ داری اٹھانے کا اعلان کیا اور مریم کے لیے ایک باعزت مستقبل کا انتظام کرنے کا وعدہ کیا۔ مریم اس حویلی سے رخصت ہوئی تو اس کے قدم بھاری نہیں تھے، اس کی گود میں اس کی دنیا تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک نیا حوصلہ بھی تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ عزت کے ساتھ جینا کسی بھی محل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان جب رشتوں کو سودے میں بدل دیتا ہے تو آخر کار خود بھی خسارے میں چلا جاتا ہے، اور ماں کی قربانی اور سچائی کی طاقت ہر انا اور ہر غرور کو شکست دے دیتی ہے۔